کہ جعلی نالین مبارک بنایا گیا ہے پراپر چمڑے کا، اور اگر اسے غور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کئی سو سال پرانا ہے یہ۔ آج کل آپ نے جو پچھلے 5-7 سالوں میں لوگ پیر بنے ہر دوسرے پیر کے گھر میں دیکھا ہوگا، اور اس کو پرانا کیسے کیا جاتا ہے؟ تیزاب ڈال کے چمڑے پہ، مطلب ایسی چیز پہ تیزاب ڈالا جاتا ہے جس کو یہ لوگ منسوب کرتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام سے۔ مزید میں جو کروڑوں روپے کا بزنس اس چیز پہ کر چکے ہیں، سونے اور چاندی کی تاروں سے بنایا گیا ہے۔ دیکھی ہوں گی یہ سعودیہ میں بکتی ہیں، انڈیا سے بن کے جاتی ہیں، اور 2-2 لاکھ میں غلاف روزہ رسول بک رہا ہوتا ہے، اور اتنا بک رہا ہوتا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ غلاف کعبہ، غلاف روزہ رسول، پھر غلاف کعبہ، یہ ساری چیزیں اکثر آپ دیکھتے ہیں جگہوں پہ، نالین پاک دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے آستان پہ بھی پہنچا ہوا ہے، ہر مسجد میں بھی جناب وہ دکھایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں، اور یہ بک رہے ہیں 2-3 لاکھ روپے میں۔ آج جس طریقے سے جو نوسر باز اس میں گھسے ہوئے ہیں اور مس یوز کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے نام کو، ان سے منسوب چیزوں کو، اس کو ایکسپوز کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جو ٹیم ہمارے پاس لاہور سے آئی ہے اور جنہوں نے سارا چیز ایکسپلین کیا۔ میں سب کے نام آپ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ کئی ایسے فیک لوگوں کو اس وقت پکڑ کے ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں جو کروڑوں روپے کا بزنس اس چیز پہ کرتے ہیں۔ 16 سال سے نا جی وہ وہاں سے اتارا ہی نہیں گیا، اور یہاں روزانہ ہر دوسرے دن بن کے بک رہا ہو۔ یہ سب سے پہلے ہمارے پاس غلاف کعبہ ہے جو کہ اوریجنل نہیں ہے، یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ یہ پولیسٹر کا بنا ہوا غلاف کعبہ ہے۔ عام عوام کے اندر یہ ایک پورے فریم کے اندر لگایا جاتا ہے، فریم کے اندر لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی کوالٹی کے اوپر سوال نہ اٹھایا جا سکے، اور وہی فریم ہے جو وہاں پر اس کے اوپر جو ورڈنگ ہے بالکل سیم ہے، صرف کپڑے کا ڈفرنس ہے۔ اب جو نقل مارنے والے ہیں جو 2 نمبری کر رہے ہیں وہ اس میں پیچھے بھی کپڑا لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی مزید تحقیقات نہ ہو سکے۔ استر 1 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ 10 لاکھ تک یہ بک رہا ہے۔ پیس ہے جو جعلی اور فیک پیس بک رہا ہے، یہ اوریجنل پرائس اس کی 15 سے 16 ہزار ہے، یہ بک رہا ہے لاکھوں کے اندر۔ اب اس سے آگے ہم جاتے ہیں، اور بن انڈیا میں رہے زیادہ۔ یہ غلاف کعبہ کا جو اوریجن ہے یہ پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہو رہا ہے، یہ انڈیا کے اندر اس کی جو فیکٹریاں ہیں کانپور کے اندر پکڑی جا چکی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ یہ وہاں سے سعودی عرب جاتا ہے، سعودی عرب میں جو ہمارے بھولے بالے زائرین جو محبت کے اندر جاتے ہیں انہیں یہ لاکھوں کے اندر درہم کے اندر یہ بیچے جاتے ہیں۔ جو آٹمن امپائر سلطنت عثمانیہ کے دور میں لگا، سلطان عبدالحمید دوئم کے ساتھ ہی وہ وقت ختم ہو گیا۔ اوریجنل نہیں ہے، اس کی کاپی لوگوں نے بنا کے جو بیچ رہے ہیں وہ یہ صرف بریفنگ کے لیے، یہ کلر اس وقت جو ریڈ کلر میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ کتنے کا بکتا ہے؟ یہ اوریجنل پیس بھی کروڑوں میں ہے، لیکن یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ تو اگر جو ریپلیکا کر کے بیچتے ہیں وہ تو 10 سے 12 ہزار میں ہے، لیکن المیہ یہ ہے حضور کا غلاف اور خانہ کعبہ کا، یہ خانہ کعبہ کے اندر اوپر والی دیوار 12,000 اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے، اور جو میسی 50,000 کا ایک کلمہ، پوری چادر جو ہے وہ مور دین 12 کلمے ہے تو 16-17 لاکھ کی ایک چادر سیل کی۔ پھر بھی آپ اندازہ لگائیں جو آپ فرما رہے تھے، میسی کا ٹیشو، میسی نے جس ٹیشو سے وہ پسینہ صاف کیا، آنسو صاف کیے ہیں، وہ کتنے کا بکا ہے؟ 1 ملین یورو۔ 1 ملین یورو۔ اور حضور علیہ السلام سے منسوب چیزیں یہ لوگ آگے 2-4 لاکھ میں بیچ جاتے ہیں، فیک بنا کے۔ اتنا انہوں نے اسے ہم ایک کلمہ کہیں گے، یہ ایک کلمہ 4 سے 5 لاکھ جس حساب سے کوئی اگلا بندہ ہوگا یہ بیچیں گے۔ جیسے ہی آٹمن ایریا ختم ہوا، آل سعود کا سعودی ایرا شروع ہوا، اس کے بعد اس غلاف کعبہ جو اندرونی سائڈ کے پردے ہیں ان کا کلر سبز کر دیا گیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پچھلے گزشتہ 20 سالوں سے یہ کپڑا بالکل چینج نہیں کیا گیا، کم و بیش 20 سال ہو گئے، کم و بیش 20 سالوں میں یہ تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن اگر ہم مارکیٹ میں جائیں تو یہ سب سے زیادہ سیل ہو رہا ہے ہر شہر میں بک رہا ہے، کہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں بک رہا ہے، کہیں یہ پورا۔ اس کا میں آئی وٹنس ہوں، مدینہ شریف جب میں گیا عمرے کے لیے گیا تو مدینہ شریف میں کئی جگہوں پہ بک رہا تھا، اور میں بڑا چوم چوم کے آنکھوں سے لگا بھی رہا تھا کہ یار یہ دیکھو ہماری خوش نصیبی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کچھ بنگلہ دیش میں بن کے آ رہے ہیں، کچھ انڈیا میں بن رہے ہیں، اور کس طریقے سے عاشقان رسول کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور آج کل تو محافل نعت میں حضرت وہ خیر ابھی بتایا جائے گا، زیارت پاک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اب یہ کپڑے کی طرف آتے ہیں، یہ سب سے خطرناک چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے منسوب کپڑا بتایا جاتا ہے سنہری جالیوں کے اندر، جو عام عوام تھوڑا سا اس میں ویو لیتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ
कब्र मुबारक के ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ। अब इसकी तारीख देखी जाए तो कभी भी इतना बड़ा पीस उतरा नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू सऊदी उलमा हैं, उनके जो पैनल्स हैं, वो कहते हैं कि ये पूरे के पूरे पीस कभी नहीं उतरे, उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग की जाती है, जहाँ से कोई डैमेज हो गया हो वहाँ से पीस निकलता है। जो ऑटमैन एरिया के कपड़े हैं वो ऑलरेडी कुछ टॉपकापी म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं, कुछ ब्रिटिश एरिया के अंदर मौजूद हैं। और ये एक एक कलमा जो है लाख लाख 1.5 लाख। अब इसमें भी ये कलमे की एक डायरेक्शन है, एक एक कलमा जो है वो लाख से शुरू होके जितनी जो पार्टी बर्दाश्त कर सकती है उसकी मोहब्बत सबसे है वो भेज ज्यादा रहे हैं। बरतानिया के जो बेचारे मुसलमान हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादा जर्मनी में है, फ्रांस में है, एक नौसरबाज तो लाहौर बैठा हुआ वहां से बेच रहा है और उसको शायद इनकी इजाजत हुई तो फिर हम बताएंगे। अच्छा हजरत इसके बारे में बताएं। अब यार इससे गौर से देखें, ये क्लेम किया जाता है कि सोने और चांदी की तारों से ये खाना काबा के इर्द गिर्द जो गिलाफ मुबारक के ऊपरली साइड पे कंदील इसे हम बोलते हैं, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर लगी होती है। ये सबसे ज़्यादा महंगा भी बिकता है, जिसे इस लिखाई को सोने का कोड किया जाता है, इस लिखाई को ये लोग करते हैं चांदी का कोड। इसको कंदील कहा, इसे कंदील कहा जाता है। ये बेहतरीन फ्रेमों में बना के पूरी की पूरी बेची जाती है। जितनी भी हमने रिसर्च की, कभी भी सऊदी हुकूमत ने ये अवामुन नास को ये नहीं किया। ये चीज़ें जाती हैं रियासती तहाइफ के अंदर, जो कि सिर्फ वज़राए आज़म को सदूर को जाती हैं। कभी भी तारीख के अंदर आज तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हमने ये पूरे का पूरा किसी को दिया हो। ये कहाँ बनाया गया है? ये बांग्लादेश और ये जो इंडिया में ये जो हमें खड्डियों में मिली बनाया है, जाता है ये, और सब कॉन्टिनेंट में बनता है और सिलसिला अरब में जाके सेल आउट होता है। इवन कि इसका फेक भी जो है गल्फ न्यूज के जो आर्टिकल है उस पे शाया हुआ, आप बताएं। अब ये जो पीस मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सऊदी अरब के अंदर भी प्राइवेट तौर पे भी बन रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर बन रहे हैं और इंडिया के अंदर बन रहे हैं। ये पीस भी सऊदी अरब से खरीदा गए। अब उसमें जो चीज़ हो रही है वो सऊदी अरब के अंदर गल्फ न्यूज़ के हिसाब से उन्होंने फैक्ट्रियाँ भी पकड़ी हैं, उन्हें सील भी किया है, जिसमें कुछ बंगाली और पाकिस्तानी लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये इसकी कीमत भी लाखों में है। वो कभी 3 किलो सोना बताते हैं, कभी 2 किलो सोना बताते हैं। तो सोने के हिसाब से इसकी प्राइस ली जाती है। देखिएगा कि जाली नालैन मुबारक बनाया गया है प्रॉपर चमड़े का, और अगर इसे गौर से देखें तो ऐसे लगता है कि कई 100 साल पुराना है। ये आजकल आपने जो पिछले 5-7 सालों में लोग पीर बने, हर दूसरे पीर के घर में देखा होगा, और वो इस खाते में मजमा लगा के लोगों को लूटा करता है। इसी तरह है बिल्कुल। और है हम सब भी किसी न किसी आस्थान के मुरीद। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे किसी और कैटेगरी में ले जाएं, लेकिन नौसरबाजी इस हद तक चली गई है कि हमें अफसोस होता है। ये दिखाएं, अब इनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और लाखों में इसे बेचा जा रहा है, और कहीं से नहीं पता चल रहा कि यार ये पिछले साल बना है। 7 लाख 10 लाख 7 लाख 10 लाख, मतलब जो बंदा जहां उसे चूना लगता है वो बेच दिया जाता है। इसको पुराना कैसे किया जाता है? तेजाब डाल के चमड़े पे, मतलब ऐसी चीज पे तेजाब डाला जाता है जिसको ये लोग मंसूब करते हैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से। मजीद में डिटेल्स में जाके आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जो फेक प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं फिर वो इसी अंदाज में इसे बनाएंगे और फिर इसे खुरचा जाता है ताकि बताया जाए कि बहुत पुराना है। जो पिक्चर्स में लोग देखते हैं ना, ऑटोमन एम्पायर के पास मौजूद थे, बादशाही मस्जिद के पास मौजूद है, वो ओरिजिनल है। उसी की एक फेक कॉपी बना के आजकल हर बड़े प्लाजे में ये मौजूद है, हर बड़े जो है वो नौसरबाज के पास मौजूद है, और वो इस तरीके से आके बेच रहा है, लोगों के ईमान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, और हम लोगों का मजाक बना हुआ। यकीन करो, मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं मुसलमानों का कि क्या हरकतें कर रहे हैं कि एक शहर में पाकिस्तान के 20-20 नालैन मुबारक पड़े हुए। ये कैसे जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनके पास जाके ये लोग इन तबरुकात की और अपनी शक्ल के साथ जाके तस्वीर बनवाते हैं। जब तस्वीर बनती है तो लोग समझते हैं कि यार इतने मशहूर लोगों ने, इतने बड़े उलमा ने, मशाइख ने। अभी ज़ाहिर है मेरे पास जब ये आया और मुझे ये ना बताता तो मैंने चूम के, मैं आंखों से लगा के इसकी अपने सर पे रख लेता कि भाई इसकी निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलाम से। इस तरीके से वो पिक्चर्स बनवा के फिर उन लोगों का नाम मिसयूज किया जाता है और उस पर करोड़ों रुपए का बिजनेस। लोग हुजूर अलैहिस्सलाम से मंसूब करके चीजें, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नाउजुबिल्लाह बेचा जाता है। रबीउल अव्वल की आमद है, अगले महीने के कुछ हफ्ते रह गए, और इसी तरीके से हर महफिल में, हर बड़े उर्स में, हर जगह पे मजमा लगाया जाएगा नालैन पाक की ज़ियारत के लिए। एक अच्छा है तो ओरिजिनल भी हो, लेकिन
ہوتا کیا ہے کہ اسی طریقے سے موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں, صحابہ کرام کے موئے مبارک دکھائے جاتے ہیں, پھر یہ غلاف کعبہ دکھایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پھر 7 ڈبے رکھے جاتے ہیں کہ جناب اسے پیسہ ڈالیں اور چندہ ڈالیں, اور اس طریقے سے آپ لوگوں کے ایمان کو مطلب مس یوز یا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ ساری زیارت کرائی جا رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے صبح فجر تک لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, اور بعد میں ان بیچاروں کو اگر پتہ چلے کہ یار یہ جعلی ہے. ابھی ہمارے دوست ایک شخص سے مل کے آئے تھے جس کے گھر میں بیٹھنے کی کرسی بھی موجود نہیں ہے, اس بیچارے نے 1.5 لاکھ روپے ایک بندے کو دیا غلاف روضہ رسول منگوانے کے لیے, اور کہتے ہیں ابھی میں نے 1.5 لاکھ اور دینا ہے اس کو, اور میرے پاس پیسے نہیں, اور مجھے اب پتہ چلا کہ تو میرے ساتھ جعلی فراڈ ہو رہا ہے. غلاف روضہ رسول تو کتنے سالوں سے پتہ نہیں وہاں سے چینج ہی نہیں کیا گیا, اور یہ بیچا جا رہا ہے ہر جگہ پر. تو اسی لیے ایسے نوزر بازوں سے باز رہیں, یہ ہمارا فرض بنتا تھا. ہمیں پتہ ہے اس کے بعد ایسے لوگوں نے کتنے جعلی فتوے ہم پہ لگا دینے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ دوست لاہور سے ٹریول کر کے آئے ہیں یہاں پر, یہ سارے کوئی بزنس مین ہے, کوئی بندہ بہت بڑا عالم دین ہے, کوئی بندہ اپنی فرم میں کام کر رہا ہے, اور یہ والنٹریلی اگر اس لیے آئے ہیں, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں, میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز منسوخ کر کے اسے مس یوز کیا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے, لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جائے, اور کل کو وہ لوگ پھر اسلام سے نعوذ باللہ متنفر ہو کے بیٹھے. جعلی پروڈکٹ بنا کے بیچنے والے جو فیکرز ہیں, ان سب کا ڈیٹا بیس اب ہمارے پاس تقریباً آ چکا ہے کہ کون کون لوگ کہاں کس شہر میں بیٹھے ہیں, کون کراچی میں ہے, کون پنڈی میں ہے, کون لاہور میں ہے, اور کئیوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. میں صرف اتنی تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اگر یہاں سے بڑھا تو بہت آگے تک جا سکتا ہے. اس چیز سے رکیں اور لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں, ادروائز یہ چیز ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. آپ کا سارا ڈیٹا بیس پھر آپ جانیں, حکومت جانے, پھر ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے والدین ساری زندگی روتے رہیں کہ یار ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہو گیا. انہیں یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے والدین کو کہ آپ کے بچوں نے کتنے ہی عاشقان رسول کو کس طریقے سے حضور علیہ السلام کے نام پہ لوٹا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو والدین تو میں آگ کر کے بیٹھ جائیں. نام کے ساتھ کئی لوگوں نے سید لگایا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے تم لوگوں کو شرم نہیں ہے؟